سب سے پہلے تو میں اپنے تمام الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے جو دوست بھائی یہاں تشریف لائے ہیں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں۔ آج کی یہ جو پریس کانفرنس جو رکھی گئی ہے، یہ پچھلے ایک روز سے ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن منسٹری جو ہے ایک وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے، اور کل بھی انہوں نے لیت و لال سے کام لیتے ہوئے نہ صرف انفارمیشن منسٹر بلکہ منسٹر واٹر اینڈ پاور جن کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے، دونوں نے پریس کانفرنس کی اور قوم سے ایک مرتبہ پھر انہوں نے لیت و لال اور جھوٹ بولا۔ پہلی تو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ سب اس بات کے عینی شاہد ہیں، چونکہ آپ کا تعلق بھی سیالکوٹ شہر سے ہے اور اسی شہر کا حلقہ NA 110 آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جن 4 حلقوں کا مطالبہ کیا ہوا ہے ان میں ایک حلقہ سیالکوٹ کا NA 110 بھی ہے، اور میں یہ بات آپ لوگوں کو گواہ بنا کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق ہے شہر سے، اس کانسٹیچوئنسی کے متعلق آپ بخوبی آگاہ ہیں، اور آپ بھی اکثر سنتے ہوں گے کہ منسٹر آف انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ ایک تو ہمیشہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی 4 حلقے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، 4 حلقے کھول دیے گئے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی قوم کے سامنے میڈیا پہ آتے ہیں تو پہلا جھوٹ ہی یہ بولتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے مطالبے پر 4 حلقے کھول دیے گئے ہیں، جبکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ سیالکوٹ کا حلقہ NA 110 آج تک اور ابھی تک بھی کھولا نہیں گیا۔ سب سے پہلا تو ان کا یہ جھوٹ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک اور پروپیگنڈا مہم کے طور پر اپنا وزیر پانی و بجلی اور انفارمیشن منسٹر کہ جی NA 110 کے جو پٹیشنر ہیں وہ تو عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے، انہیں عدالت بلاتی رہی، پکارتی رہی، وہ تو ایک مرتبہ بھی عدالت گئے ہی نہیں ہیں، پیش ہی نہیں ہوئے، ان کو جرمانہ کر دیا گیا۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا جو مہم انہوں نے شروع کی ہوئی ہے۔ ایک تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ عدالتی ڈاکومنٹس ہیں، یہ دستاویزات ہیں عدالت کی جو NA 110 کے پٹیشنر عثمان ڈار صاحب عدالت میں ہر موقع پر ٹریبیونل کے سامنے موجود رہے۔ جب ان کے پولنگ ایجنٹس کی گواہی ہوئی اس وقت بھی وہ ٹریبیونل کے روبرو موجود تھے، جب الیکشن ایجنٹ کی گواہی ہوئی اس وقت بھی عثمان ڈار ٹریبیونل کے روبرو موجود تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی اپنی گواہی بھی عدالت میں قلم بند ہوئی، اور اس میں باقاعدہ انہوں نے پولنگ سٹیشنز اور ان پولنگ سٹیشنوں کے نام، ان کے پولنگ ایجنٹس کے نام تک جو ہیں وہ عدالت کے اپنی گواہی میں باقاعدہ ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں۔ تو پہلا تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جو NA 110 کے بارے میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بار بار جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس وقت NA 110 کی پٹیشن جو ہے جس کے بارے میں کل وزیر پانی و بجلی نے کہا ہے کہ جی NA 110 کی پٹیشن جو ہے وہ خارج ہو چکی ہے، انہوں نے بالکل غلط بیانی سے کام لیا ہے، ان کو اپنا ریکارڈ درست کرنا چاہیے۔ NA 110 کی پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان پر مشتمل بینچ میں دائر کی گئی ہوئی ہے، اور ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ تو NA 110 کی جو پٹیشن ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، وہ کوئی خارج نہیں ہوئی، اور اس میں ہم نے عدالت سے استدعا کی ہوئی ہے اپنے کیس کو ریمانڈ کرنے کی۔
دوسری میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کل موصوف نے عمران خان صاحب کی ذات پر حملہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم عمران خان صاحب کی کرپشن کو سامنے لائیں گے. اس سے قبل بھی موصوف جو ہے وہ شوکت خانم کے معاملے میں اس طرح کی حرکت کر چکے ہیں، لیکن آج تک اور ابھی تک اس کا کوئی کسی قسم کا ثبوت یا پروف سامنے نہیں آیا قوم کے سامنے. تو سب سے پہلے تو موصوف کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی وزارت ملنے سے پہلے کہ میں موصوف سے یہ پوچھتا ہوں کہ وزارت ملی تو لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے 1 ماہ میں سرپرائز دوں گا، اور وزارت ملنے کے بعد کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے میں ہفتے یا مہینے نہیں سال لگیں گے. آپ ان کا قول و فعل میں جو اتنا بڑا تضاد ہے وہ واضح ہے. آپ الیکشن سے قبل ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی تقاریریں بھی سن سکتے ہیں جو قوم سے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پر مبنی قوم کو سبز باغ دکھاتے رہے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں تو ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 3 مہینے میں اس کو ختم کر دیں گے، 6 مہینے میں ختم کر دیں گے. جنہوں نے انتخابات سے قبل بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم آصف زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کر تو ان کے اندر سے ساری جو کی ہوئی کرپشن ہے وہ سامنے لائیں گے، اور پھر قوم دیکھتی رہی کہ وہی آصف زرداری صاحب جب رائیونڈ کے محل تشریف لائے تو چھوٹے بھائی صاحب خود گاڑی چلا کر ان کے ڈرائیور کے طور پر انہیں ریسیو کرنے گئے، اور پھر کس طرح سے ان کی رائیونڈ کے محل میں مختلف اقسام کے کھانوں سے خاطر تواضع کی جاتی رہی. اسی طرح نندی پور پاور پروجیکٹ یہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں صرف یہ یاد نہیں کرا رہا ہوں، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو معاملات ہیں جو آلریڈی آپ کے علم میں بھی ہیں کہ نندی پور پاور پروجیکٹ میں میگا کرپشن کا انکشاف ہوا، میڈیا کے ذریعے ہوا، میڈیا کے ذریعے ہوا. آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. اور موصوف بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی کرپشن کی. موصوف خود بجلی کے وزیر ہیں، اور شرم کی بات یہ ہے کہ خود ان پر بجلی چوری کرتے ہوئے سیالکوٹ کے ہی ہمارے ایک صحافی نے اس بات کا انکشاف کیا کہ واٹر اینڈ پاور کا جو منسٹر ہے اس کے گھر جو ہے وہ اس نے کنڈا ڈالا ہوا ہے. اور پھر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر باقاعدہ یہ خبر نشر ہوئی اور یہ سارا کچھ دکھایا گیا، لیکن آج تک موصوف نے اس بات کی تردید نہیں کی. اپنا کردار تو یہ ہے کہ جس وزارت کا قلمدان ان کو سونپا گیا ہے اسی محکمے میں وہ خود چوری کے جو ہیں وہ مرتکب ہوئے ہیں، اور آج تک انہوں نے قوم کو اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا. دوسرا، موصوف واٹر اینڈ پاور کے منسٹر ہیں، اور موصوف کے اپنے ہی شیئرز جو ہیں وہ کے الیکٹرک میں، موصوف کے اپنے بردر ان لا جو ہیں وہ نیپرا کے چیف ہیں، نیپرا کے، اور نیپو بجلی کی قیمتوں کی میکنگ کرتی ہے. جو بجلی کی قیمتوں میں جس کا ایک کردار ہے، رول ہے، جس نے بجلی کی قیمتیں، اور آپ یہ ٹرائی اینگل ذرا دیکھیں، ٹرائی اینگل دیکھیں کہ موصوف خود واٹر اینڈ پاور کے منسٹر ہیں، اور موصوف کے بردر ان لا جو ہیں وہ نیپرا کے چیف ہیں، اور پھر موصوف خود بھی کے الیکٹرانکس میں شیئر ہولڈرز ہیں. کنفلکٹ آف انٹرسٹ آپ دیکھیں اور کس طرح کا یہ ٹرائی اینگل جو ہے وہ ملا ہوا ہے. تو سوال میں یہ کرتا ہوں کہ یہ کس منہ سے موصوف بات کرتے ہیں
کہ عمران خان صاحب کی کرپشن سامنے لے کے آئیں گے. پہلے جو ان کے اپنے کردار کے اوپر، ان کے اپنے معاملات پر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور آج سے نہیں اٹھ رہی، بہت عرصہ سے اٹھ رہی ہیں، پہلے قوم کو اس کے بارے میں تو بتائیں. میں تو سمجھتا ہوں ان کا جو کوئی ایسا کاروبار بھی پیچھے نظر نہیں آتا. تو مختصراً میں عرض کروں، موصوف تو جو لباس ہی پہن کر، جو زیب تن کر کے میڈیا کے اوپر یا مختلف محفلوں میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، موصوف یہ سب کہاں سے افورڈ کرتے ہیں؟ اور پھر یہ بات کرتے ہیں شوکت خانم کی. میری یہ دعا ہے، پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ تعالی ان کو کبھی شوکت خانم کی ضرورت نہ پڑے، لیکن جس دن ان حکمران وزراء کو شوکت خانم کی ضرورت پڑ گئی تو اس دن خواجہ آصف اور پرویز رشید کو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی شوکت خانم کی اہمیت اور خاصیت کا جو ہے انشاءاللہ تعالی بخوبی اندازہ ہو جائے گا. تو آج جو کرپشن کا بازار ان موجودہ حکمرانوں نے گرم کر رکھا ہے، کون اس سے آگاہ نہیں ہے؟ ہر آنے والا دن جو ہے پاکستان میں وہ ورس کم ورس ہے. پچھلا جو دور گزرا پیپلز پارٹی کی حکومت کا، آصف زرداری صاحب کی حکومت کا، تو ملک میں حقیقتاً ایک بہت بڑا شور شرابہ تھا کرپشن کا، اور جس میں سب سے پیش آپ اگر چلے جائیں اس وقت کے ادوار کے اپنے ہی میڈیا کے کلپس نکال لیں اور میڈیا پہ دی گئی انہی کی سٹیٹمنٹس نکال لیں، انتخابات سے قبل جو انہوں نے جلسے کیے وہی سب نکال لیں، تو آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی کرپشن کا سب سے زیادہ جو چرچا تھا، جو وویلا تھا، یہ موجودہ حکمران خود کرتے تھے. اور اس وقت قوم بھی یہ سمجھتی تھی کہ شاید یہ جو حکومت ہے، جتنی کرپشن اس نے کی ہے اس کے ریکارڈ کوئی اور نہیں توڑ پائے گا. لیکن موجودہ حکمرانوں نے تو 2 سال میں ہی پچھلی حکومت کے بھی کرپشن کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ توڑ دی ہیں. آپ ان کی 2 سالہ کارکردگی دیکھ لیں. میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں پچھلے 6 ماہ میں 12 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی ہے اور 21 ارب ڈالر کی امپورٹ ہوئی ہے، یعنی 9 ارب ڈالر کا خسارے کا سامنا ہے صرف 6 ماہ میں. اگر آتے 6 ماہ میں بھی یہی صورتحال رہی تو یہ خسارہ جو ہے یہ 9 ارب ڈالر سے 18 ارب ڈالر پر چلا جائے گا. اور پھر اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ پھر یہ عوام کے اوپر ٹیکس ڈالیں گے، یا پھر IMF کے آگے کشکول لے کر کھڑے ہو جائیں گے، ملک کو مزید قرضوں کے بوجھ تلے لائیں گے، اور اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے پھر عوام کے اوپر ایک ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا جائے گا. آپ دیکھیں موجودہ حکومت میں یہ چند روز قبل انہیں ایک میڈیا چینل پہ قائد قلت کا بھی خطاب دیا گیا ہے موجودہ وزیر اعظم صاحب کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بات نہیں، درست ہے. چینی اس کی قلت کا سامنا رہا پاکستان میں، کبھی آٹے کی قلت کا سامنا پاکستان میں ہو جاتا ہے، لوڈ شیڈنگ کی قلت وہ آپ کے سامنے ہی ہے، گیس کی قلت وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر چند روز قبل جو پٹرول کا ایک بحران آیا، جو ایک پٹرول کی قلت جو سامنے آئی. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکمرانوں نے عوام کو قلت اور ذلت کے سوا کچھ نہیں دیا.